اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 51 صفحہ نمبر 8 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو، یعنی اسرائیل علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کی اولاد کو اپنی انعامات گنوا رہا ہے۔ تو چند ایک پچھلے اسباق میں گزر چکی تھی، آج ایک اور انعام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اور یاد دلاتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، وَاعَدْنَا موسیٰ جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 لیلۃً 40 راتوں کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب بنی اسرائیل، جس طرح پہلے گزر چکا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ ہم نے آپ لوگوں کو دریا پار کروایا اور اسی دریا میں فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل اس دریا کو پار کر گئے اور امن میں ہو گئے، کیونکہ قبطی اور فرعون کی جو قوم تھی اور فرعون خود بھی غرق ہو گیا، تو ان کے ظلم و ستم سے اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ابھی ہم امن میں ہیں اور ابھی آپ کوئی کتاب وغیرہ، کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت وغیرہ لانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، میری قوم کو کتاب چاہیے۔ اللہ نے کہا اچھا، کوہ طور پر آ جاؤ، 1 مہینہ اور 10 دن 40 دن۔ پہلے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ پہلے 1 مہینے کا وعدہ لیا کہ تم 1 مہینہ آ کر عبادت کرو ہماری، تو اس کے بعد پھر آپ کو کتاب دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے وعدہ کر کے کہ 1 مہینے بعد میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب لے کر آؤں گا۔ کوہ طور پر چلے گئے، 30 دن گزر گئے۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اقوال ہے۔ ایک قول اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزے سے تھے، اور روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو 30 دن بعد وہ روزہ توڑا
تو اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو پسند تھی تو حکم دیا کہ 10 دن اور عبادت کرو میری، 40 دن پورے کرو. یا پھر کہتے ہیں 40 دن کا پہلے سے وعدہ کیا تھا. ادھر پیچھے قوم جو تھی بنی اسرائیل، وہ دیکھ رہے تھے کہ 30 دن تو گزر گئے، کوئی آیا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. اور اسی دوران آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے. میں مختصراً ان واقعات کو ذکر کرتا ہوں، آگے تفصیلی واقعات آئیں گے. تو ہارون علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہارے پاس جو سونا چاندی ہے یہ تم فرعون اور قبطیوں کا اپنے پاس لے کر آئے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کو جلا دو. تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری، وہ زرگر تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ ویسے بھی جلا رہے ہو، مجھے دو. اس نے جمع کر لیا اور خود اپنے پاس جو تھا وہ بھی کر لیا. اور اس کے دل میں پہلے سے گائے کی محبت تھی، تو اس نے ایک بچڑا بنا دیا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تھے اور ان کے سواری کے نیچے سے کے پل کے نیچے سے ان نے اپنے ساتھ ایک تھوڑی سی مٹی وہ پاس رکھی تھی، بہت پہلے کی. وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا، تو اسی موقع پہ بچڑا بنا دیا اور اس کے منہ میں وہ ڈال دیا. وہ بچڑا آوازیں دینے لگا، حرکت میں آ گیا. تو سامری قوم کو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی الہ اور اللہ نعوذ باللہ وہ تو ادھر ہے، وہ انہیں یہاں بھول گئے اور گئے ہیں کوہ طور، وہاں سے کتاب لانے گئے ہیں. اصل میں تو ہمارا معبود، ہمارا الہ، ہمارا خدا یہ ہے. تو قوم نے بھی جب دیکھا کہ کس طرح ایک بے جان چیز آواز نکال رہی ہے، تو وہ بھی سجدوں میں گر گئے. بنی اسرائیل بڑی ناشکر قوم تھی. اب آگے آئے گا کس طرح کے انعامات اللہ نے ان کے اوپر کیے، پھر انہوں نے ناشکر کی. تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد تشریف لائے، دیکھا تو قوم سارا یہ حالت ہے. تو پھر آگے ان کے متعلق پھر اگلا حکم آتا ہے، آپ یہ ترجمہ دیکھیے. وَإِذْ وَاعَدْنَا، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، وَاعَدْنَا جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً 40 راتوں کا ذکر کیا. یہ نہیں کہا کہ 40 دن کا، کیونکہ شرعی اعتبار سے اور ہجری کیلنڈر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دن اور رات تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رات سے مطلب مغرب سے. اب شرعی اعتبار سے یا پھر ہجری کیلنڈر میں آج تاریخ بدل چکی ہے، یعنی مغرب سے پہلے ایک تاریخ تھی 15 اور آج 16 جمادی الاولیٰ تاریخ ہے. تو جو سال ہے یا دن ہے وہ رات سے شروع ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ یہ عبادت کرو تو ہم آپ کو کتاب دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم لوگوں نے العجل بچڑے کو، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون اور تھے تم ظلم کرنے والوں میں سے تھے. جو عبادت کے لائق ہے اس کی جگہ آپ لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، یہ آپ لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معافی دی، پھر درگزر کیا ہم نے عنکم تم سب سے، من بعد ذلك اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. کیسی معافی دی وہ آگے اس کی تفصیل آتی ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا ایک اور قصہ اللہ تعالیٰ ایک اور انعام بیان کر رہا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا اور یاد کرو اس وقت کو، آتَيْنَا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ الکتابہ کتاب دی ہم نے. کون سی کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ تورات. 4 کتابیں ہیں بڑی بڑی. تورات موسیٰ علیہ السلام کو، زبور کس کو، کوئی بتائے گا؟ زبور کس کو ملی تھی؟ داؤد علیہ السلام کو. انجیل کس کو ملی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور قرآن پاک یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ
کتاب دی ہم نے تورات، والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے. تو مراد تو یا اس سے تورات ہے، کیونکہ تورات میں بھی اللہ نے اپنے احکامات بتا دیے کہ حق کیا ہے یا باطل کیا ہے. یا پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، کہ اپنے بغل سے اس طرح ہاتھ نکالا تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا، اپنے عصا مبارک کو وہ نیچے پھینکتے تو اس سے اژدہا بن جاتا. تو یہ معجزات فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا. فرقان مطلب حق اور باطل میں تمیز کرنے والا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پہ آؤ. تو یہ ایک اور انعام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ کیوں اللہ پاک نے ذکر کیا یہ قصہ؟ کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ہم سب جانتے ہیں امی تھے، ان پڑھ تھے. تو یہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ اے یہود اور اے اہل کتاب، اگر تم ان کو نبی نہیں مانتے تو ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ تو ان پڑھ ہے، نہ کہیں سے پڑھے ہیں، نہ کسی اور کو پتہ ہے ان قصوں کے بارے میں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ آپ تورات پڑھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو وحی کے ذریعے میں بتاتا ہوں، اور جس کو اللہ وحی کے ذریعے سے بتاتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ پیغمبر. لہٰذا آپ لوگ سب اس پر ایمان لے آؤ. دوسرا، موسیٰ علیہ السلام نے بہت صبر کیا ان کو دیکھتے ہوئے. جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، قرآن میں آگے آئے گا انشاءاللہ، اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا. نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں تھے جب یہ لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے تو آپ نے منع نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، اس طرح کا اے میرے ماں کے بیٹے، مجھے داڑھی سے مت پکڑ. میں نے انہیں بہت منع کیا تھا لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، میں نے اپنا کام کیا تھا. اور سامری کو حکم دیا تو سامری الگ تھلگ ہوا. جو بچڑا بنایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے جلا دیا، اور سامری کو اللہ نے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا. آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ اس واقعے کی. لیکن قوم کا واقعہ کیا تھا، آگے والی آیت یہ اس بارے میں ہے. ترجمہ دے کے پھر میں قصہ سناتا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو، قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومہ، اپنے قوم کو، یا قوم، اے قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم سب نے، ظلمتم، ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، بنانے پر، بچڑے کو بنانے کا بہت بڑا ظلم تم لوگوں نے اپنے اوپر کیا ہے، جو بچڑے کو بنایا تم لوگوں نے. تو اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، تم سب توبہ کرو اپنے خالق کی. جس رب نے تم سب کو پیدا کیا ہے وہ تمہارا رب ہے، نہ کہ وہ جس کو تم لوگوں نے پیدا کیا، جس کو تم لوگوں نے بنایا. بچڑے کو تو تم لوگوں نے بنایا اور اللہ نے تم سب کو بنایا. تو اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. تو کیسے توبہ کرو؟ فاقتلوا انفسکم. توبہ بڑا مشکل تھا، صرف توبہ زبان پہ توبہ نہیں تھا. فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو، قتل کرو اپنے آپ کو. کیسے قتل کرو؟ اپنے آپ کو مارو اس طرح نہیں. مفسرین کہتے ہیں اس کو دو طرح کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت بڑا جرم کیا تھا. جس طرح آج کل کے قوانین میں، اسلامی قوانین میں یہ بات ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو قتل کرے ناحق تو اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، یا پھر ورثاء کو حق ہے وہ اسے معاف کر دے یا اپنا فدیہ لے لیں جو ان کا ہے، تو دیت لے لیں. یا پھر کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے مارا جائے گا. تو اسی طرح ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت اس بات میں تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں. کس طرح؟ ایک قول ہے اس بارے میں کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کو مارو، قتل کرو.
تو اللہ کا حکم تھا اور انہوں نے خود بھی اعتراف کیا کہ ہم نے جرم کیا ہے. تو کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ ایک دوسرے کو مارتے رہے. یہ نہ دیکھا کہ آگے کون ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، بس ایک دوسرے کو مارتے رہے اور 70,000 ان میں قتل ہوئے. ایک دوسری روایت ہے جو بہت معتبر ہے کہ ان میں بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. تو اللہ نے حکم دیا جنہوں نے عبادت نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بھی، انہیں چاہیے کہ وہ تلوار لے، اور جنہوں نے عبادت کی ہے تو وہ کیا کرے، وہ افسر تسلیم خم کرے، وہ خود آگے آئے. اور حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ 12,000 لوگ ایسے تھے، تو انہیں کھڑا کیا، انہیں تلوار دی، اور اگلوں کو کہا کہ تم لوگوں نے ہلنا بھی نہیں اور آگے سے ڈیفنس بھی نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ آپ لوگوں کی سزا ہے. کہتے ہیں کہ وہ شروع ہوئے صبح سے، وہ سامنے سے بیٹھا آ گیا، باپ آ گیا، رشتہ دار تھے سارے. تو وہ تھوڑے سے رکنے لگے تو اللہ نے ایک بادل بھیج دیا، تو کوئی دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو بس وہ تلوار چلا رہے تھے. ادھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کہ یا اللہ یہ قوم تو میری ساری ہلاک ہو جائے گی، البقیہ البقیہ، کچھ تو باقی رکھ، کچھ تو باقی رکھ. کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بس موسیٰ، ہم نے تیری بات مان لی، ہم نے ان لوگوں کی توبہ قبول کر لی. تو جو مرے ہیں قتل پر ان کی توبہ قبول ہوئی، جو بچ گئے ہیں تو بھی ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا اور یہ بات مان لی، اعتراف کر لیا. اور اگر وہ تھوڑا انتظار کرتے وہ بھی قتل ہو جاتے، تو جو بچ گئے ہیں انہیں بھی ہم نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو ذکر کیا ہے آگے کہ اس کو بھی یاد کرو کہ اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. اس میں اس وقت کے یہودیوں کو یہ بات ہے کہ دیکھو وہ لوگ تو توبہ ان کی یہ توبہ تھی کہ وہ قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے، اور آپ لوگوں سے تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، اور ایمان کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے گناہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. تو آپ اس توبہ کے لیے تیار نہیں ہو، اور تمہارے آباء و اجداد اس توبہ کے لیے تیار ہوئے تھے کہ اس میں انہوں نے اپنی جانیں دی اور وہ شہید ہوئے یا قتل ہوئے، تو انہوں نے اپنی جانیں دی، وہ توبہ کے لیے تیار تھے، اور آپ لوگ صرف ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ ان کو سنانے کے لیے بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، یا اے قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، بچڑے کے بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کو، ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، جب انہوں نے یہ کام کیا، فتاب علیکم، اور 70,000 اس میں قتل ہوئے، تو فتاب علیکم، پس رجوع کیا اللہ نے ان کے اوپر، یعنی توبہ قبول کیا اللہ نے ان کا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جو باقی بچے. اس کے بعد ایک اور بات، بہت زیادہ امتحانات آئے ان کے اوپر، اور ہر جگہ وہ پھر اپنی سرکشی پہ آ جاتے. اب اتنا بڑا واقعہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، تورات لے کر آئے، انہیں دی. تو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ خود لے کر آئے ہو کہیں سے، لکھ کر لے کر آئے ہو ہمارے پاس، ہمیں یقین نہیں آ رہا. ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم خود اللہ سے یہ سن نہ لے کہ یہ کتاب میری طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی ان میں سے لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ سے دعا کی، التجا کی کہ یا اللہ میری قوم تو مان نہیں رہی،
تو کہتے ہیں کہ اللہ سے جب مناجات کر رہے تھے تو ان 70 آدمیوں نے وہ بات سن لی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ حکم ہے میری طرف سے، یہ نہیں ہے۔ ان نے بات سن لی، خود اپنے کانوں سے سن لی۔ پھر سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کی آواز ہے یا کسی اور کی ہے، ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بات بہت بڑی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، ان آنکھوں میں یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے تو اور کو ان کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ایک ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے یہاں نہیں، دنیا میں نہیں، دنیا میں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، یہاں سے اٹھایا آسمانوں کی طرف، 7 آسمان سے اوپر، اور عرش تک پہنچے اور وہاں پر اللہ کا دیدار کر لیا۔ اور کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کا دیدار ہی سب سے بڑی نعمت ہے انسان کو جو ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جنت کا انشاءاللہ تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ، یہ تفصیل بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ جنتی اللہ کو دیکھیں گے سالوں سال گزر جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ ٹائم ایسے گزر جائے گا، آنکھیں نہیں بھرے گی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹائم زیادہ لگ جائے گا اگر ایک واقعہ ذہن میں آئے تو وہ 70 آدمی کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ تو بہت ہو گیا، ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور عذاب کس چیز کا؟ ایک بجلی آئی اور اس بجلی نے انہیں آ لیا اور پکڑ لیا، اور اس کی وجہ سے وہ سب 70 کے 70 مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یا اللہ یہ تو مر گئے، اب آگے ان کو کیا میں جواب دوں گا؟ جو قوم ہے میری وہ تو ویسے نہیں مان رہے تھے، تب انہیں تو میرے ساتھ زندہ کر کے یا اللہ بھیج دو تاکہ یہ لوگ کہیں آگے، اور میں ویسے جاؤں گا تو کہیں گے کہ ہم تو ویسے بھی کتاب کو نہیں مان رہے تھے، آپ نے ہمارے 70 آدمی اور مار دیے وہاں پر۔ تو یا اللہ یہ تو بہت بڑا امتحان ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، ان 70 آدمیوں کو، اور بھیج دیا واپس۔ تو اس نعمت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ ادھر کر رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ اور یاد کرو، قل اس وقت کو، قل تم جب کہا تم سب نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک نہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نر اللہ جہرتاً یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو روبرو، جہرتاً سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس آ لیا ان کو ایک بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم سب دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے کہ انہیں بجلی نے پکڑ کے ہلاک کر دیا، تم دیکھ رہے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر دوبارہ سے اٹھا دیا ہم نے تم سب کو، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے بعد، ایک دفعہ مر گئے پھر سے اللہ نے اٹھا دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم بات مان لو اللہ کی۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو پوری طرح ماننے پہ تیار نہیں۔ آگے اور آئے گا کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کی، اور اس کے باوجود بھی وہ کہتے کہ یا اللہ ہم یہ بات نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ ناشکری ان کے دلوں میں رچی بسی۔ ایک اور شبے کا ازالہ ہے یہاں پر، ایک اشکال ہے کہ مشرکین کہہ سکتے تھے یا کہا کرتے تھے اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہیں تو یہ اہل کتاب آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر ہم تو چلو جاہل ہے اور بتوں کے پجاری ہے، تو اہل کتاب وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، تو اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہود اور نصارہ عیسائی آپ پر ایمان لے آتے تو ہم بھی ایمان لاتے۔ تو اللہ نے یہ واقعات سنا کر انہیں بتا دیا کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو اب کیا ایمان لائیں گے؟ یہ تو پیغمبروں اور رسولوں کے ساتھ مناظرے میں اور ان کے ساتھ جھگڑوں میں یہ مشہور ہے، تو لہٰذا یہ بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے۔ اتنا کافی ہے۔ یہ ترجمہ دوبارہ دیکھیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور یاد کرو اس وقت کو، وَعَدْنَا مُوسَىٰ جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً 40 راتوں کا،
ثم اتخذتم العجل، پھر بنایا تم سب نے العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اور تھے تم ظلم کرنے والے، ثم عفونا عنکم، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب یعنی تورات، والفرقان، اور فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز جو تورات ہے یا پھر معجزات ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، بچڑے کے بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی ایک دوسرے کو، جو گناہ گار ہے انہیں دوسرے لوگ قتل کریں، ذالکم خیر لکم، تو میں نے بتایا 70,000 ان میں قتل ہوئے، ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، یہ قتل ہونا یا توبہ کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے خالق، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پس توبہ قبول کیا اللہ نے، یا فتاب علیکم، پس رجوع کیا اللہ نے، علیکم، ان پر، یعنی توبہ قبول فرمایا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو، قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب کہا تم سب نے، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ پر، حتی نر اللہ جہرا، حتی یہاں تک، نر اللہ، دیکھے ہم اللہ کو، جہرتاً، روبرو، سامنے، فأخذتکم الصاعقۃ، پس آ لیا تم سب کو، الصاعقۃ، بجلی نے، اور تم سب ہلاک ہوئے، وانتم تنظرون، اور تھے تم دیکھنے والے، تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم، پھر دوبارہ اٹھا لیا ہم نے تم سب کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔